رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فساد نہ پھیلاؤ فِي الْأَرْضِ زمین میں قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 11 میں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اپنے اعمال سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، اختلافات پیدا کرتے اور حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے فساد فتنہ اور بگاڑ نہ پھیلاؤ تو وہ اپنی برائی ماننے کے بجائے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے غلط کاموں کو اچھا اور فائدہ مند ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک بڑی نشانی بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو اعتراف نہیں کرتے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حق اور باطل میں فرق مٹا دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ برائی کو اچھائی کا نام دینا خطرناک بات ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کی دیانتداری سے جائزہ لینا چاہیے۔ اصلاح کی دعویٰ کافی نہیں، عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف وہ اصلاح نہیں ہو سکتا۔ نصیحت قبول کرنا مومن کی صفت ہے۔ منافق نصیحت سن کر اپنی غلطیاں ماننے کے بجائے بہانے بناتا ہے۔ فساد صرف لڑائی جھگڑا نہیں، جھوٹ، دھوکہ، دین میں بگاڑ، لوگوں میں نفرت پھیلانا اور حق کو چھپانا بھی فساد میں شامل ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان خود کو نیک سمجھ رہا ہو لیکن اس کے اعمال نقصان دہ ہوں۔ مختصر پیغام سورہ بقرہ آیت نمبر 11 ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا مومن اور اصلاح کے نام پر فساد نہیں پھیلاتا بلکہ اپنے اعمال کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھتا ہے اور نصیحت کو قبول کرتا ہے۔